إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو زندگی دی، تو انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا، کیونکہ انسان کی اصل میں جہالت ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے. انسان کچھ نہیں جانتا ہے. انسان لوگوں سے سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، یا اپنے کلچر میں جس جگہ رہتا ہے وہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک نظام ایسا دیا کہ اس کو وہ چیز حاصل ہو جو بلا شک و شبہ صحیح ہو، اس میں غلط کی گنجائش یا اس میں ملاوٹ کی گنجائش نہ ہو. ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک چیز اسے ملے، اس کی رہنمائی میں وہ زندگی گزارے. ورنہ آپ دیکھیں انسان دنیا میں جو علم کی بنیاد پر نہیں چلتا ہے، ہدایت کی بنیاد پر نہیں چلتا ہے، منمانی راہ چلتا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی نقالی کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی طے کرتا ہے، اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جب ایک انسان کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے اسے جینے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا، اسی کے مطابق اسے زندگی گزارنی ہے. منمانی کوئی بھی دنیا میں دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جو مسائل پیدا کیے ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، امن ہے، خوف ہے، ہر طرح کے ماحول ہے، اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیے ہیں دنیا کے اندر. لیکن اس میں ہمیں کس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، امن میں کیسے، خوشحالی میں کیسے، تنگی میں کیسے، مصیبت میں کیسے، ہر ایک کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے فرما دی ہے. اسی ضابطے کے مطابق، اسی اصول کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہمیں آزمانے کے لیے. یہ سارا جو سسٹم اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رکھا، خوشی، غمی، امن، خوف اور اس طرح کے اور جو مسائل انسان کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، یہ دراصل اسی لیے کہ اللہ رب العالمین بندے کو آزمائے. اگر امن ہی امن ہو تو آزمائش کیسی ہوگی؟ اگر اس کے ساتھ نعمتیں اسے حاصل ہوتی رہیں تو آزمائش کیسے ہو سکے گی؟ امتحان ہم لیتے ہیں بچوں کا، اس میں بچوں کے مطابق سوالات رکھ دیے جائیں، بچے جو چاہتے ہیں تو پھر آزمائش ہی کیا. ایسے اگر انسان جو کچھ چاہتا ہے، جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جیسی اس کی خواہشات ہیں، اس کے مطابق سارا نظام اللہ رب العالمین چلانے لگے تو پھر آزمائش کہاں رہ جائے؟ آزمائش ختم ہو جائے گی. انسان کے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے، اللہ نے جو پیدا کیا انسان کو، اس پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا.
اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بھی رکھا ہے۔ تو اس بنیادی چیز کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں عقیدے کے طور پر بیٹھانا چاہیے کہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ ان آزمائشوں میں ہمیں کیسے پیش آنا ہے، کیسے اپنا برتاؤ رکھنا ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر چاہتا اللہ رب العالمین تو ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا، اور جب ایک امت بن جاتی، ایک راہ پر چلنے والی امت ہوتی ساری انسانیت، ایک راہ پر، ایک رخ پر کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوتی، اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اختلافات ہوتے تو کتاب و سنت کی بنیاد پر ختم ہو جاتے، یہ مسائل نہیں پیش آتے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا یہ سسٹم اس لیے رکھا، اللہ رب العالمین نے ہی دنیا کے اندر ایسا نظام دیا، الگ الگ سوچ، لوگوں کے نظریات الگ الگ مختلف، اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے، جو کچھ تمہیں دیا ہے، جو کچھ تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس میں تمہیں آزمائے۔ تو پھر کہا کہ تم اچھے کاموں کی طرف جلدی کرو، سبقت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھے اس آیت میں، قرآن کریم کے اس آیت کے مفہوم میں اللہ رب العالمین نے کئی بنیادی عقیدے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ پہلا عقیدہ یہ کہ دنیا کے اندر جو تغیرات، جو تبدیلیاں، جو کچھ حوادث پیش آتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی منشا کے بغیر، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا کرتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے، دوسرا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اختلافات، یہ نظریات کے اختلافات یا یہ محبت و دشمنی کے اختلافات جو ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رکھے تاکہ انسان کو آزمائے۔ وہ کیسے؟ آپ حق پر ہیں تو آپ اہل باطل کے تعلق سے کیسا نظریہ قائم کرتے ہیں؟ نظریات کیا ایک، آپ اہل باطل کو حق سمجھتے ہیں؟ اگر آپ حق پر ہیں تو اہل باطل کو بھی حق سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ حق پر نہیں ہیں۔ یہ آزمائش۔ دوسری آزمائش یہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، حق پر ہوتے ہوئے آپ کے جو مخالفین ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں، چاہے جانی دشمن ہو، مالی دشمن ہو، دین کے دشمن ہو، کسی بھی اعتبار سے دشمن ہو، آپ اس کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کیسا کرتے ہیں؟ آپ اپنے منمانی برتاؤ کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، یا کتاب و سنت کے مطابق معاملہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں؟ یہ آزمائش۔ اور اہل باطل کے متعلق یہ آزمائش ہے، سارے دنیا کے سارے لوگوں کے لیے آزمائش، جو حق پر ہیں ان کے لیے آزمائش ہے۔ وہ حق کو قبول کیے ہوئے ہیں تو حق کے علاوہ جو باطل ہے اس کو حق نہ کہیں، اور اہل باطل کو اہل حق نہ کہیں۔ اور دوسری آزمائش اہل حق کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ اہل حق ہیں، حق پر قائم ہیں، تو حق پر قائم رہتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق اہل باطل سے، دشمنوں سے تعامل اور برتاؤ جو ہونا چاہیے کتاب و سنت کی بنیاد پر، اسی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملات پیش کریں، معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین یہاں بھی آزمانا چاہتا ہے۔ اور اہل باطل کے متعلق آزمائش کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی دنیا کی مخلوق ہے، انسان ہے، ان کی آزمائش یہ ہے وہ حق قبول کرتے ہیں یا حق کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ وہ اگر حق قبول نہیں کیے، وہ آزمائش میں ناکام، فیل ہو گئے۔ دنیا کا مقصد، دنیا کی زندگی کا جو مقصد تھا، اس مقصد میں وہ ناکام ہو گئے، کامیابی نصیب نہیں ہوئی، آخرت میں بھی خرابی، دنیا کے اندر بھی خرابی۔ یہ آزمائش اس طرح اللہ رب العالمین نے رکھا، آزمائش کا یہ مرحلہ اللہ رب العالمین نے رکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر بار بار یہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو کہاں رجوع کرنا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف۔ اس کی رہنمائی میں جو تمہیں راہ نظر آئے، جو تمہیں راہ دکھائی دے، کتاب و سنت کی رہنمائی میں، اس اختلاف میں آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے، منمانی نہیں چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق آنے لگے، جو لوگ سمجھتے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ نظریہ، اپنا الگ الگ عقیدہ، الگ الگ سوچ ہوا کرتا ہے۔ تو جیسے انسان سوچتا ہے اگر میں حق پر ہوں
تو حق کے مطابق ساری چیزیں نازل ہو جائے. ایک باطل پر ہے وہ سمجھے کہ میرے مطابق، ایک چور ہے وہ سمجھے ایسا قانون بن جائے کہ چوری کی اجازت مل جائے. ایک بدکار انسان ہے اس کو وہ سوچے کہ بدکاری کی اجازت مل جائے، ایسا کوئی قانون آ جائے کہ بدکاری کی اجازت مل جائے. الگ الگ نظریات کے لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر سارے لوگوں کے نظریات کے اعتبار سے آسمان سے حق نازل ہونے لگے، دنیا اور آسمان میں فساد مچ جائے گا، فساد مچ جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حق ایک نازل کیا، ایک حق نازل کیا اور ساری انسانیت کو حکم دیا اس ایک حق کی تم پیروی کرو، اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو قبول کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو. اب اس ایک حق کے علاوہ جو چلے گا وہ گویا دنیا کے ماحول میں، دنیاوی زندگی میں وہ فساد کا کام کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہہ دیا اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق حق اترنے لگتا تو آسمان و زمین میں فساد مچ جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو فساد سے بچانے کے لیے ایک حق نازل کیا. سارے لوگوں کی خواہشات کے مطابق حق نازل نہیں کیا. تو سارے لوگوں کو چاہیے ایک حق کی اتباع کریں، ایک حق کی پیروی کریں. اور اگر ایسا نہیں کرتے، منمانی چلتے ہیں، تو گویا وہ دنیا کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں، بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا یہ تمہاری وجہ سے ایسا فساد ہو، تمہاری وجہ سے دنیا کے اندر فساد. تمہاری خواہش یہ ہو کہ ہر ایک کی خواہش کے مطابق آسمان سے دلیلیں نازل ہونے لگے بیان جواز کے لیے، تو فساد ہو جائے گا، کوئی معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، نظام نہیں چل سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پابند کیا ایک حق نازل کر کے. ان کے پاس اللہ رب العالمین کا ذکر آ گیا ہے، وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگوں کا معاملہ اور رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ذکر آیا ہے اس سے منہ موڑتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور بھی جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں، خشکی میں، تری میں جو فساد برپا ہوتے ہیں وہ انسان کے عملوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں، انسان کے عملوں کا رزلٹ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، اب انسانوں کے عمل اچھے رہیں گے تو ماحول بھی اچھا رہے گا. انسانوں کے اعمال خراب ہوئے تو انسانوں کے عمل خراب ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین سچویشن بھی ویسے ہی خراب کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا ہے، تمہارے عمل کی بنیاد پر یہاں سب کچھ طے ہوگا. اسی لیے بار بار اللہ رب العالمین نے بار بار خواہشات نفسانی کی پیروی سے انسان کو منع فرمایا، روکا ہے، کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے. انسان اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، اسی میں خیر ہے، دنیا کا بھی خیر ہے اور آخرت کا بھی خیر ہے. آپ دیکھیں ایک مثال اللہ رب العالمین نے، آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، مقیم تھے، جنت کی انہیں نیشنلٹی ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے وہ جنت کی نیشنلٹی، جنت کی نعمتیں یوں ہی نہیں چھینی. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، بندوں پر تمہارا رب ظلم نہیں کرنے والا ہے، ظلم نہیں کرے گا. کسی نہ کسی وجہ سے تمہاری نعمتیں تمہاری غلطیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین چھینے گا. سبب وہ خود پیدا ہوتا ہے، انسان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے وہاں یہ دنیا کا سسٹم، نظام، اس کے اندر جو مخلوقات ہیں پیدا ہونے سے پہلے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، انہیں پابند کیا جنت کی ساری نعمتیں آپ استعمال کریں سوائے ایک کے، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے. ساری نعمتیں کم نہیں تھیں، لیکن شیطان، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ اور طریقہ بتایا ہے کم نہیں ہے، ہمارے دنیا کے اندر خوشحال ہونے کے لیے کم نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کم نہیں ہے، کم نہیں. لیکن کیا ہے، انسان کے ذہن و دماغ میں شیطانی سوچ رچ بس جائے تو کیا ہے، اتنی ساری نعمتیں اس کے لیے ناکافی معلوم ہوتی ہیں اور اس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس میں وقتی فائدہ تو نظر آتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے نقصان ہو جاتا ہے. یہ شیطان کی بنیاد پر، شیطان کی وسوسے کی بنیاد پر انسان جب پھسلتا ہے، ہدایات چھوڑتا ہے
تو اس طرح کی سچویشن پیش آتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کہا جنت کی ساری نعمتیں استعمال کر سکتے ہو. کم تھا جنت کی ساری نعمتیں استعمال کے لیے نہیں تھا. ساری نعمتیں بہت تھی, کم نہیں تھا, کم نعمتیں نہیں تھی, وہ بھی جنت کی نعمت ہے. لیکن کیا ہوا معاملہ, شیطان ایک ایسی چیز کی طرف انہیں پھیرنے کی کوشش کیا جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے نقصان کی. اللہ رب العالمین نے منع بھی کیا تھا. تو شیطان انسان کو ایسے ہی اپنی طرف یا گمراہی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور خراب چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے, کہتا ہے درخت کھا لو, یہ پھل کھا لو, درخت کا پھل کھا لو, اگر کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. ابھی تمہاری نیشنلٹی جنت کی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, پرماننٹ نہیں ہے. دھوکہ دے رہا ہے. اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی, دھوکہ دے رہا ہے. اور دوسری بات کہتا ہے اگر تم کھا لو گے تو ابھی تم انسان ہو, مٹی سے بنے ہوئے, کھا لو گے تو فرشتہ بن جاؤ گے. اللہ نے اسی لیے منع کیا تم کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ. اللہ نے اس لیے منع کیا تو کہیں تم ہمیشہ جنت میں ٹھہرنے والے نہ بن جاؤ. دیکھیے شیطان کس طرح سے چالیں چلتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. بار بار اس کا وار اس کے ذریعہ وار کرتا رہا, وسوسے دلاتا رہا, انہیں لبھاتے رہا, یہاں تک کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, تبھی اللہ رب العالمین نے جنت سے انہیں نکالنے کا پلان کیا, ورنہ اس سے پہلے جنت میں وہ مقیم تھے, جنت کی نیشنلٹی انہیں حاصل تھی اس وقت. اللہ رب العالمین کی ایک معصیت, ایک نافرمانی جو تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہوئی تھی, تمام نعمتوں کو استعمال کیے ہوتے, ایک سے بچے ہوتے تو اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا, کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے, انصاف کرتا ہے اللہ رب العالمین. تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, غلطی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جنت کی ساری نعمتیں جو چھینی وہ چھینی ہی, ان کے جسم سے لباس تک اتر گیا, جسم سے لباس تک اتر گیا. جنت کی جو نیشنلٹی انہیں اس وقت ملی تھی وہ بھی چھین لی جاتی ہے اور انہیں دنیا کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. تو اس میں ایک پیغام ہے. دیکھیے دو بھی تغیرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں, ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برامین کی روشنی میں یہ انسان کے عملوں ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان کے عمل کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اس کے پیچھے اللہ کی یہ حکمت ہے نعمتیں چھیننے کی, انہیں جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجنے کی حکمت. یہ یہاں دنیا میں انسان آباد ہوں, حکمت تو یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. ہمارا لیکن عقیدہ ہونا چاہیے غلطیاں جو ہوتی ہیں ہم سے, وہ تغیرات دنیا کے اندر آتے ہیں, تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن حکمت ضرور ہوتی ہے, حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العالمین دنیا کو چلانے والا ہے, پورا نظام پورا سسٹم چلانے والا ہے. وہ جانتا ہے زیادہ بہتر کہ کہاں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے, کون سی چیز بہتر نہیں ہے. اس لیے اس حکمت کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے, لیکن ہمیں اپنے عملوں پر دھیان دینا چاہیے, اپنے کرتوت پر دھیان دینا چاہیے. اللہ رب العالمین کی ہم سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی سرکشی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے جیسے غلطی ہونے کے بعد سرکشی کی راہ اختیار نہیں کی, توبہ استغفار فوراً کیے, فوراً اللہ رب العالمین سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافی مانگی. لیکن وہیں آپ دیکھیں شیطان کا رویہ, شیطان کا مطلب عمل دیکھیے. غلطی ہو جاتی ہے, اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا, اس میں ابلیس بھی شامل. اس میں ابلیس نے کیا کیا, حجت بازی کی. اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے, اللہ رب العالمین کے آرڈر کے سامنے حجت بازی نہیں ہونی چاہیے, حجت بازی نہیں ہونی چاہیے. ایک مخلوق, ایک بندے کا کام حجت بازی اللہ رب العالمین سے نہیں, تسلیم ہونا چاہیے, ایکسپٹ ہونا چاہیے, قبول کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے فرامین کو. شیطان نے کیا کہا حجت بازی کی, اسجد لمن خلقت طینا, اللہ سے حجت بازی, اللہ کیا میں اس کا سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا, مٹی حقیر سمجھا, مٹی سے جس کو تو نے بنایا اور مجھے حکم دے رہا ہے میں اس کا سجدہ کروں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین,
دوسری جگہ فرمایا کہا شیطان حجت کرتے ہوئے دلیلیں اپنی دے رہا ہے، کٹ حجتی کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا، غلطی ہو گئی تھی اللہ سے معافی مانگ لیتا، لیکن وہ طریقہ نہیں اختیار کیا، سرکشی کا اختیار کیا، وہ حجت بازی کی، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پھینکو اوپر تو نیچے آتی ہے، اپنی عقل سے استدلال کیا، قیاس کیا، اس کو بولتے ہیں شیطانی قیاس، دلیل ہے ایک طرف، واضح نص موجود ہے، اس کے مقابلے میں اگر انسان اپنی عقل چلاتا ہے، رائے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں شیطانی قیاس، کیونکہ ایک طرف دلیل موجود ہے، دلیل کی موجودگی میں آپ اگر یہ عقل کا استعمال کرتے ہیں تو گویا آپ یہ تصور دینا چاہتے ہیں آپ اللہ رب العالمین سے زیادہ عقل مند ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، گویا یہی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے اس کی کٹ حجتی کا جواب نہیں دیا، نہیں فائدہ، کیونکہ جب کسی کے اندر یہ عزت و احترام یا کسی مطلب اپنے بڑے کا مقام نہ سمجھ سکے تو اس جواب وہ ایک تو کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے کہ حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے سجدہ کرنے کا، سجدہ نہیں کیا، اپنی کٹ حجتی چلا رہا ہے۔ اگر یہ سمجھتا اللہ رب العالمین انصاف والا ہے، اللہ رب العالمین جو بھی کچھ فیصلہ کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو تسلیم کر لیا ہوتا اسی وقت، یا اگر تسلیم نہیں کیا ہوتا پھسل گیا ہوتا معافی مانگ لیتا، یہ راہ نہیں اختیار کیا تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ میری جو رائے ہے اللہ رب العالمین کی رائے کے مقابلے میں درست ہے، اور یہی شیطانی، یہ بہت خطرناک سوچ، ہمارے سماج میں بھی اس طرح کی بہت ساری اس طرح کی سوچیں اور قیاسات پائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ بہت خطرناک سوچ ہے اور انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر کے پھینکنے کا کام کرتا ہے، ایک نعمت کی چیز سے نکال کر کے عذاب میں ڈالنے کا کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اور سارے لوگ بہت ساری گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے نص کے مقابلے میں، آرڈر کے مقابلے میں اپنی معمولی دماغ، کیا دماغ ہے انسان کا، مخلوق کے پاس کتنا دماغ ہے، اپنے بارے میں برابر نہیں سوچ سکتا، آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نص کے مقابلے میں عقل چلاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، شیطانی چیز ہے۔ ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ایک طرح سے یہ ہے، انسان سے غلطی ہوگی، یہ طے ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے انسان کے سسٹم کو، نظام کو، انسان کے جسم کو ایسا ہی کچھ بنایا ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی کرنے کی خود سے طلب نہیں ہونی چاہیے، پہلا نقطہ۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ اگر غلطی ہو گئی، خواہشات میں پڑ کر کے، خواہشات کے نیچے دب کر کے، دنیاوی حرص میں مبتلا ہو کر کے غلطیاں ہو گئی ہوں گی، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ایک بندے کا، ایک مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے، ایک انسان کا کام یہ ہونا چاہیے، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، اللہ رب العالمین سے معاف فرما دے گا، یہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے ایک بندے سے۔ تو اللہ رب العالمین جو سسٹم میں تبدیلی لاتا ہے، ایک بنیادی عقیدہ ہمیں معلوم ہوا کہ تبدیلی دراصل انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن اس تبدیلی کی پیچھے اللہ رب العالمین کیا حکمت چھپائے ہوئے ہے وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں آسمان سے آدم علیہ السلام کو بھیجا، کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ دنیا میں، اب جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کے تو دشمن رہو گے، سسٹم تبھی سے رکھ دیا، ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو ایسا نظام بنا دیا ہے آزمائش کے لیے، ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، حق و باطل کی لڑائی رہے گی، دوستی اور دشمنی کا معیار قیامت تک قائم رہے گا۔ لیکن کہا آگے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے لوگوں یاد رکھو یہ تو ہوگا، دنیا میں ہوگا، یہ آزمائش کی جگہ ہے، ہوگا ایسا، لیکن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یہ فرمایا کہ اسے خوف لاحق نہیں ہوگا، اسے غم لاحق نہیں ہوگا، اور یہ فرمایا کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں، اور نہ ہی وہ بدبختوں میں سے ہوگا۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت آئے گی، دوستی دشمنی کا سسٹم نظام دنیا میں چلے گا، قیامت تک چلے گا، لیکن اس ہدایت کے مطابق جو زندگی گزارے گا، دوستی دشمنی کا رویہ اختیار کرے گا، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور ایسے ہی وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے پابند کر دیا ہے، انسان کو پابند کر دیا ہے نظام کا، منمانی انسان اپنی طرف سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم اسی لیے رکھا کہ آزمائے کہ کون اللہ رب العالمین کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، کون منمانی راہ پر چلتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ایک معیار دے دیا، کہا اے نبی آپ دیکھ لو، اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، آپ کی نہیں سنتے ہیں، تو سمجھ لو وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مقابلے میں خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ تو آپ دیکھیں موجودہ حالات کے پس منظر میں چند باتیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزمائشیں جو کچھ آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی مشکل نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا، طرح طرح کے عذاب دیا کرتا تھا، انہیں غلام بنائے ہوئے تھا، اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا آخری ٹکڑے میں اس آیت کے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، ایک پوائنٹ کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو آزمائش تمہارے لیے تھی بنو اسرائیل، یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تمہارے اوپر، تمہارے رب کی طرف سے یہ آزمائش تھی، تمہارے اوپر مسلط کی گئی تھی۔ یہ نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کبھی کسی کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے، وہ ہمیں طرح طرح کے عذاب سے دوچار کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے عمل کا دفتر ہمیں کھولنا چاہیے، اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، وہاں آپ کو بہت سارے وجوہات مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہاں کہا یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی، آزمائش میں تم تھے اللہ رب العالمین کی، کیوں تھے اس کا تذکرہ کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر، تمہاری بدعمالیوں کی بنیاد پر، تمہاری سرکشی کی بنیاد پر، اللہ کے عہد کو توڑنے کی بنیاد پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں انہیں لاحق ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی جب وہ لوگ اللہ رب العالمین نے ان کے چنگل سے، فرعون کے چنگل سے انہیں بچایا، نجات دی، انہیں نعمتوں سے نوازا، اس کے بعد بھی جب سرکشی اختیار کیے، سرکشی کی راہ اختیار کیے، تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پھر وہاں ایک ظالم حکومت سے انہیں نجات ملی تھی۔ ہونا یہ تو چاہیے تھا انہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کی نعمت کی قدر کرتے، اللہ کی شکر گزاری کرتے، شکر گزاری کے بجائے نا شکری کی راہ اختیار کر کے منمانی راہ پھر اختیار شروع کر دی انہوں نے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں دیکھیے کس طرح سے انہیں نچایا، اور انہیں بندر سور بھی بنا دیا، اور بھی بہت سارے عذاب ان پر نازل ہوئے۔ یہ بنو اسرائیل جب فرعون کے عذاب سے، فرعون کے چنگل سے نکل چکے تھے، اس کے بعد کی آزمائشیں ہیں کہ انہیں بندر بنایا گیا، سور بنایا گیا، اور ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب اللہ رب العالمین نے نازل کیے۔ مقام تیہ میں 40 سال تک انہیں بھٹکنا پڑا، اپنے گھروں کو نہ جا سکے، اپنے گھروں تک نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا، وہ وہی ناچ ناچ کر کے گھوم گھر کے رہ جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی، اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بات ذکر فرما دی ہے۔ تو کیوں کا جواب آپ اپنے عمل میں دیکھیں، کیوں کا جواب آپ اپنے عمل میں دیکھیں، اور وہاں اصلاح کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین آپ کی اصلاح فرما دے گا، وعدہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے موجودہ صورتحال میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا تعامل غیروں کے متعلق کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کہا اللہ رب العالمین نے ہی سسٹم پہلے سے بنا لیا اختلافات کا،
اختلافات ہوں گے، دوستیاں دشمنیاں ہوں گی، تبھی سے بنا دیا ہے سسٹم۔ تو کہا ہدایت آئے گی اس کے مطابق تمہیں چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا، کہ جس نے کسی ذمہ آدمی کو، مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں غیر مسلم بھی بستے ہیں، کسی شروط کی بنیاد پر، عہد معاہدے کی بنیاد پر وہاں رہتے ہیں اسلامی ممالک میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا، کہ جس نے کسی معاہد کو، ذمہ آدمی کو قتل کیا، لم یجد ریح الجنہ، کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ کی دشمنی ہے غیروں کے ساتھ، آپ کی دشمنی طے ہے، کیونکہ یہ دشمنی اللہ رب العالمین کے اصولوں کی بنیاد پر ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی بنیاد پر ہے۔ لیکن آپ کیا اس کی بنیاد پر دل کی دشمنی سے اٹھ کر کے آپ اعضاء و جواری کی دشمنی یا ان کے ساتھ تعامل کی دشمنی جو ہونی چاہیے، اس میں بھی منمانی چیزیں اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی ذمہ آدمی کو کوئی قتل کرتا ہے ایک مسلمان، اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہاں ایک ضابطہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دشمنی جو ہے وہ بھی ضابطے کے تحت ہے، ضابطے کے تحت ہے، اس ضابطے سے باہر ہمیں نہیں جانا۔ جائیں گے تو ہماری آزمائش خطرے میں ہے، ہم آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، اس سے پہلے کہ انبیاء جتنے گزرے ہیں، اکثر انبیاء کے متعلق یہ ہے کہ وہ کمزور ہوا کرتے تھے، ان کے پیروکار کمزور ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی حاکم ظالم بادشاہ مسلط ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کیسا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ کیسے پیش آئے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو دشمنی ہے وہ دین کی بنیاد پر، کسی سے بھی دشمنی ہے تو دین کی بنیاد پر ہے، وہ قلبی دشمنی ہے، قلبی دشمنی ہے، دل کے اندر الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ عقیدے کے باب سے ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ اور یہ عقیدہ کہاں جگہ پاتا ہے؟ دل میں، عقیدہ دل میں جگہ پاتا ہے۔ پھر دل میں جگہ پانے کے بعد عمل میں وہ چیزیں آتی ہیں جو رہنمائی میں کتاب و سنت کی رہنمائی میں ہوتی ہے۔ کتاب و سنت کی رہنمائی میں جو چیزیں عملاً آنی چاہیے وہ چیز پھر ہوتی ہے۔ دل میں ہماری حق کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی سازشیں ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سے ہماری دشمنی ہے، ہمارے دلوں میں بیزاری ہے، نفرت ہے، ہم اسے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، نہ اس سے کبھی بھی ہم سمجھوتا کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عقیدے کی لڑائی ہے۔ لیکن کیا ہے، ہمارا معاملات میں، تعامل میں کیسا ہونا چاہیے، برتاؤ میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اللہ رب العالمین کے فرامین اور ہدایت سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں منع نہیں فرماتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے سے جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں یا نکالے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایک پیغام دیا، آپ کی دشمنی ہے، دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، آپ ان کو مار نہیں سکتے، آپ انہیں سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ لست علیہم بمسیطر۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے نبی کو وارننگ دی، فرمایا، کہا آپ کسی پر داروغہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی حق منوا لیں، داروغہ نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تبلیغ کریں، نصیحت کریں، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں، بلائیں اچھے انداز میں۔ لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے، آپ کی بات ٹھکرا دیتا ہے، تو آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اس پر مسلط ہو جائیں اور مسلط ہو کر کے اس کو زبردستی اس سے منوانے کی کوشش کریں۔ یہ انبیائی مشن نہیں ہے، انبیائی طریقہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا بھی یہ حکم نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہم دعوت و تبلیغ کریں گے، کیونکہ باطل کو باطل سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف بھیجا ہے حق کی وضاحت کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا فرمایا کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رحمت للعالمین میں پیغام یہ ہے، اہل علم اور مفسرین کرام لکھتے ہیں، اس کے اندر پیغام یہ ہے، رحمت دو معنوں میں ہے، ایک ظاہری برتاؤ میں رحمت،
اچھے اخلاق کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی ایک رحمت ہے، رحمت کی ایک طرح سے رحمت کا ایک طرح سے مظاہرہ ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے رحمت کی جو رحمت للعالمین، عالم دنیا کے لیے رحمت۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختصر چند دنوں کی تھی، 63 سال کی تھی، اور کیسے عالم دنیا کے لیے رحمت ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں ایک بات یہ ہے، مفسرین کرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کو باطل سے نکال کر کے حق کی طرف لے آنا، جہنم سے بچا کر کے جنت کی طرف لے آنا، جنت کے راستے پر لگا دینا، یہی دراصل رحمت للعالمین کا معنی ہے۔ یہ معنی آج کوئی جلدی نہیں بیان کرتا، حالانکہ یہ معنی، اس معنی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں، آیتوں قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، اس کے بعد یہ تفسیر کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے، اصل معنی یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ دنیاوی زندگی، وقتی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے رحمت للعالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہی معنی ہے دراصل کہ لوگوں کو برائی سے نکال کر، کفر کے راستے سے نکال کر، جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر لا کھڑا کر دینا، یہی ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے، دنیا و جہاں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کو باطل سے نکالنے کے لیے، باطل سے انہیں اٹھا کر کے حق کی طرف لانے کے لیے، کیونکہ باطل سمجھتے تھے یہ باطل جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، انسان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، ہمارے دلوں میں ایک طرح سے تڑپ ہے، حرص ہے، لگاؤ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، جہنم سے نجات پا جائے، جنت کا مستحق بن جائے، کیونکہ جنت اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے پیدا کی ہے، جو نہیں چاہتا اسے نہیں ملے گا، جو چاہتا اسے جنت ملے گی۔ تو اسے لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے، سمجھانا ہے اچھے انداز میں، جو نہیں مانتے ہیں، سرکشی اختیار کرتے ہیں، نادانی کی راہ پر چلتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اپنی منمانی کوئی راہ ہم نہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں کس طرح کے معاملات پیش آئے، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بڑا پیارا جملہ کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے لوگوں، کامیابی کی طرف دعوت دی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری دنیا و آخرت خراب ہو جائے گی، تمہاری پراپرٹیاں ضائع ہو جائیں گی، نہیں، بلکہ کہا کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کی طرف آنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ لیکن کیا ہے، وہ دشمنی پر آ گئے، کیسی دشمنیاں نبھائی ان لوگوں نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے صبر و تحمل، برداشت کے ساتھ اپنے مشن پر قائم ہے، اپنی ذمہ داری پوری مطلب ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اسے ادا کر رہے ہیں۔ مکہ میں اگر کام نہیں بنتا ہے، کچھ لوگ ہی دعوت قبول کرتے ہیں تو مکہ سے باہر جاتے ہیں، مکہ سے باہر بھی بھگائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مکہ سے باہر سے واپس مکہ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے سچویشن خراب ہوتی ہے، مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارا یہ پیغام ہونا چاہیے آج کی سچویشن میں بھی کہ انسان دیکھیے جب کسی علاقے سے، کسی ملک سے، کسی شہر سے اگر وہاں سے بھگایا جاتا ہے، وہاں سے اسے نکالا جاتا ہے، نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سازش میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہمارے غیر مسلم لوگ ہیں، انسان ہیں اور انصاف پسند لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان کے ساتھ اپنے دکھ درد کو بانٹ کر کے ان کا سپورٹ حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ دنیاوی اسباب ہیں اور دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے حکم، کیونکہ دیکھیں مصیبتیں انسان کے ساتھ آتی ہیں، بیمار ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ پر توکل کیے بیٹھے رہتا ہے، علاج کراتا ہے، ہاں اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ دواؤں سے 100% ایسا نہیں ہے کہ شفا مل جائے گی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوا ایک سبب ہے بیماری کو درست کرنے کا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو بیماریاں دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں بیماریاں ہوں،
تو اس کو دور کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر اسباب آپ کو ملیں گے، اس اسباب کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی رہنمائی میں۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آتے ہیں، مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی، تو کیا ہوتا ہے؟ مطعم بن عدی جو اس وقت کافر تھے اور کافر کفر کی حالت میں وفات پائی، تو وہ ان کے سپورٹ میں یا ان کی پناہ میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے ہیں۔ اس وقت کا دستور تھا کہ کوئی اگر کسی کے ہاں پناہ حاصل کر لے تو کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، یہ قانون کے دستور کے خلاف تھا۔ تو آج دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم، اللہ کا دشمن ہے عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، لیکن تعامل میں دیکھیے دنیوی معاملات میں ان سے مدد لے رہے، اس کی ممانعت نہیں، اس کی مطلب آپ کو اس پر کوئی پابندی اور روک نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ ایسے مسائل میں اس طرح گھرے مبتلا ہوں تو آپ انسانوں سے، آپ اپنے جیسے لوگوں سے جو بھی ہوں، انصاف پسند ہوں، خیر کا جذبہ رکھتے ہوں، حق کا جذبہ رکھتے ہوں، حق کی آواز بلند کرنا چاہتے ہوں، سب کو حق اور شہریت ملنی چاہیے، اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوں تو ہمیں انہیں ساتھ لینا چاہیے، ان سے مدد لینی چاہیے، ان کا سپورٹ حاصل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور انبیاء کی بہت ساری جو پہلے گزرے ہیں انبیاء کرام، ان کے بھی سیرت سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس ماحول میں، اس سچویشن میں یہ کچھ چند باتیں جو عقیدے سے متعلق تھیں، کچھ عمل سے متعلق تھیں، کچھ آ گئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے اٹھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز طے کرنی ہے، علماء اور اپنے لیڈران، اپنے ذمہ داران کے رہنمائی میں، سرکردگی میں کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری میں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا شکار کوئی اور کرتا ہے۔ آپ کا جب کوئی لیڈر نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی رخ دینے والا نہیں ہوتا ہے، تو آپ کا کوئی شکار کر لیتا ہے، وہ شیطان شکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا ایک قرآن کی آیت میں، جو تمہارے پاس امن کی خبر آئے، خوف کا معاملہ آئے، خوف کی باتیں آئے، تو اسے لوگوں کے درمیان پھیلانا دیا کرو، لوگوں کے درمیان عام نہ کر دیا کرو، بلکہ تمہارا یہ ضابطہ ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، یہ نظام تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم اس میں کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کر لوٹا دیں۔ اللہ اور اس کے رسول موجود نہیں ہے، نیا مسئلہ پیش آیا ہے، نئی صورتحال پیش آئی ہے، تو کہا تو اولو الامر کی طرف لوٹا دو، جو ذمہ داران ہیں، علماء ہیں، حکمران وقت ہیں، مسلم بادشاہ ہیں، ان کی طرف لوٹا دو۔ تو کیا کریں گے؟ وہ تہ تک جائیں گے، مسئلے کی، اس سچویشن کی تہ تک جا کر کے وہ ایک رزلٹ نکالیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو رہنمائی کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے، یہ اگر سسٹم میں نے نہ رکھا ہوتا، تمہیں جوڑ کر کے ایک لیڈر سے، علماء سے اور رسولوں سے جوڑ کر کے نہ رکھا ہوتا، یہ سسٹم نہ رکھا ہوتا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تمہاری اکثریت شیطان کی پیروکار بن جاتی، شیطان کی پیروکار بن جاتی۔ آج دیکھیے ہمارے بھیڑ کا، ہمارے مطلب لوگوں کا شکار کوئی اور کر لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارا کوئی نظم جب نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے نظم کے تحت علماء کی رہنمائی میں، ذمہ داران کی رہنمائی میں کوئی بھی قدم اٹھانا ہے، ان کی رہنمائی میں اٹھایا جائے، ان سے مشورے لیے جائے، وہ خاموش ہیں تو ان سے مشورہ لیا جائے، ان کے ساتھ کیا مسائل اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، وہ اگر کچھ بولتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں تو ان کی رہنمائی میں چلا جائے۔ یہ کچھ چند باتیں تھیں جو مسائل کے متعلق اور حالات حاضرات سے متعلق تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون